ایک اہم فیصلہ کیا گیا ہے جو بڑا مشکل فیصلہ بھی ہے، بڑا دقت طلب بھی ہے کہ اب 5 اپریل 2020 تک تمام مساجد میں صرف اور صرف 3 سے 5 متعین افراد ہی باجماعت نماز ادا کریں گے۔ سندھ حکومت کا بڑا اقدام، صوبے کی مساجد میں 5 اپریل تک نماز کے اجتماع پر پابندی۔ وزیر اطلاعات ناصر حسین شاہ کہتے ہیں مساجد کھلی رہیں گی، اذانیں ہوں گی، لیکن نماز صرف امام اور خادمین ادا کریں گے۔ نمازیوں کی تعداد کا تعین علماء سے مشاورت کے بعد کیا۔ مسجد بند نہیں ہو رہی، یہ طے مسجد بند کیسے کر سکتے ہیں؟ ہو گیا کہ مسجدیں بند نہیں۔ بہت بڑا حملہ ہے بیماری کا، کسی کو کچھ نہیں پتا کہ کیا کرنا ہے۔ جو بڑے بڑے ہم جیسے بہت سارے ایکسپرٹس ہیں ان کو بھی نہیں پتا کہ کل کیا ہونا ہے۔ ملک میں مساجد کسی طور پر بند نہیں کریں گے۔ صدر مملکت کی آج نیوز کے پروگرام روبرو میں گفتگو، عارف الوی نے کہا کہ شہری آئسولیشن میں رہیں، نمازیں گھر میں ادا کریں، کورونا کا علاج صرف احتیاط ہے، عملی اقدامات کسی حکومت کے بس میں نہیں، ہم آئسولیشن سینٹرز نہیں بنا سکتے۔ صدر مملکت عارف الوی کی زیر صدارت علماء کانفرنس۔ صدر مملکت نے کہا علماء عوام کو گھروں میں نماز ادا کرنے کی تلقین کریں، کورونا کی روک تھام میں اپنا کردار ادا کریں۔ وبائی امراض سے بچنے کے لیے اسلام نے واضح ہدایت دی۔ جامعہ الازہر نے نماز جمعہ کے اجتماعات منسوخ کرنے کا فتویٰ دیا۔ مساجد کا بند ہونا ملک اور حکومت دونوں کے لیے اچھا نہیں، مفتی منیب کا اعلان۔ طاہر اشرفی بولے حکومتی فیصلے پر سب کا اتفاق ہے۔ ابتسام الہی ظہیر کی مساجد میں وبا سے تحفظ کی دعائیں مانگنے کی اپیل۔ علامہ باقر زیدی بولے موجودہ صورتحال میں اجتماعات نہیں ہونے چاہیے۔ وزیراعظم کی زیر صدارت نیشنل کوارڈینیشن اجلاس میں بڑے فیصلے۔ تعلیمی اداروں کی تعطیلات میں 31 مئی تک اضافہ۔ ملک میں مساجد کو بند نہ کرنے کا اعلان۔ جمعے کے اجتماعات اور نماز باجماعت محدود کرنے کا فیصلہ۔ وزیراعظم عمران خان کل بڑے اعلان کریں گے۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدہ کرنے سے روک دیا۔ سعودی وزارت حج و عمرہ میں کورونا سے ایک اور مریض جان سے گیا۔ ملک میں اموات کی تعداد 9 ہو گئی۔ کورونا کیسز کی تعداد 1179، سندھ میں 421 اور پنجاب میں 394 متاثر۔ ظفر مرزا کہتے ہیں طبی عملے کو سامان 5 اپریل تک پہنچ جائے گا، تربیتی پروگرام بھی جلد شروع ہوگا۔ کورونا وائرس کراچی کی مقامی آبادی میں پھیلنے لگا، مزید 7 نئے مقامی کیسز رپورٹ۔ لاک ڈاؤن کے باوجود شہری باز نہ آئے، کمشنر کراچی کی عمل درآمد سخت کرنے کی ہدایت۔ غریبوں کی امداد کے لیے سندھ سرکار نے 60 کروڑ روپے جاری کر دیے، ہر ضلع 2 کروڑ کا راشن تقسیم کرے گا۔ شہر اقتدار میں کورونا وائرس کے بعد بہرہ کہو اور شہزاد ٹاؤن کے بعد H9 کی رمشا کالونی بھی سیل، داخلی اور خارجی راستوں پر فورسز تعینات۔ پنجاب، خیبر پختونخوا، بلوچستان، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بھی لاک ڈاؤن جاری۔ کپتان معاملے پر وہ تنقید کر رہے ہیں جو کبھی کپتان گئے تک نہیں۔ زلفی بخاری کی پروگرام فیصلہ یافتہ میں گفتگو، کہا میرا اس معاملے سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ملک بھر کی جیلوں میں کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ، سندھ میں 829 قیدیوں کو رہا کر دیا گیا۔ لاہور ہائی کورٹ کا پنجاب میں تمام خواتین، کم عمر اور معمولی جرائم میں قید افراد کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم۔ کورونا کے خلاف جنگ میں پاکستان کے ساتھ ہیں، امریکی ناظم الامور پال جونز کا بیان۔ کہتے ہیں ہنگامی امداد کے لیے پاکستان ترجیحی ممالک میں شامل ہے۔ کے پی حکومت کو 13 ایمبولینسز فراہم کر رہی ہے۔ برطانیہ میں کووڈ-19 کی ٹیسٹ کٹ تیار، گھر بیٹھے 15 منٹ میں نتیجہ ملے گا۔ ملک میں لاک ڈاؤن سے تھیلیسیمیا کے مریض پریشان، خون کی عطیات میں کمی سے شدید مشکلات کا سامنا، ڈاکٹرز کی عوام سے خون عطیہ کرنے کی اپیلیں۔
पाकिस्तान में दूसरे रोज भी डॉलर की ऊंची उड़ान, अवाम परेशान, बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 4 रुपये 53 पैसे का इजाफा, डॉलर 166 रुपये 13 पैसे पर बंद। दो रोज की मंदी के बाद स्टॉक मार्केट में इस्तेहकाम, 38 पॉइंट इजाफे के बाद 27,267 पॉइंट पर बंद। मजमूई तौर पर 326 कंपनीज के शेयर्स में कारोबार हुआ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में अब्र करम बरस पड़ा। कराची में ठंडी हवाएं और काली घटाएं, अंदरूनी सिंध भी बरसात, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी रहमत की बारिश, मौसम सुहाना हो गया। मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात पर 5 अप्रैल तक पाबंदी आयद कर दी गई है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मसाजिद अजानों के लिए खुली रहेंगी। नमाज पंजगाना में सिर्फ इमाम मस्जिद और खादिमैन शरीक होंगे। बुलेटिन में आपको बता रहे हैं कि सिंध हुकूमत ने नमाज जुमा के इज्तिमा से मुतालिक बड़ा फैसला कर लिया है और सिंध भर के मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमा पर 5 अप्रैल तक की पाबंदी आयद कर दी है। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि मसाजिद अजानों के लिए खुली रहेंगी। नमाज पंजगाना में सिर्फ इमाम मस्जिद और खादिमैन शरीक होंगे। सिंध हुकूमत का अहम इकदाम, नमाज जुम्मा के इज्तिमात पर पाबंदी। मसाजिद में नमाज जुम्मे का इज्तिमा नहीं होगा। बाजमात नमाज में भी 3 से 5 लोग शामिल होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब कहते हैं मसाजिद बंद नहीं होंगी, अजानें दी जाती रहेंगी। सिंध हुकूमत ने ये फैसला कर लिया है और ये फैसला सिंध हुकूमत ने तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमाए कराम की मशावरत के बाद किया है कि मसाजिद खुली रहेंगी, नमाज की अजान भी दी जाएगी। सिर्फ फ़र्क इतना है कि जमात जो है वो 3 से 5 अफराद पर मुश्तमिल की जाएगी और वो 3 से 5 अफराद जो हैं जो मस्जिद का अपना अमला है, यानी कि पेश इमाम है, मुअज्जिन साहब हैं, खादिम साहब हैं, उन पर मुश्तमिल बाजमात नमाज अदा की जाएगी। पब्लिक जो है वो घरों पर नमाज अदा करेगी। वज़ीर इत्तलात नासिर शाह बोले कि तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुशावरत हुई, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने ये फैसला किया। एक अहम फैसला किया गया है जो बड़ा मुश्किल फैसला भी है, बड़ा दिक्कत तलब भी है कि अब 5 अप्रैल 2020 तक तमाम मसाजिद में सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 मुतय्यन अफराद ही बाजमात नमाज अदा करेंगे। बाकी तमाम अवाम अपने अपने घरों में उलमाए किराम की रहनुमाई के मुताबिक बाजमात या इनफरादी नमाज अदा करें। सिंध हुकूमत का मौक़िफ़ है कि ये मुश्किल मरहला है जिसमें मुश्किल फैसला किया है। ये फैसला लोगों की जान बचाने के लिए किया गया है। मुल्क की तमाम मसाजिद में नमाज जुमा की अदायगी की जाएगी, सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने वाज़ेह कर दिया। डॉक्टर आरिफ अलवी ने आज न्यूज़ के प्रोग्राम रूबरू में कहा यह फैसला हुआ है कि कोई मस्जिद बंद नहीं होगी। साथ ही उन्होंने कोरोना की संगीनी का भी एतराफ़ किया। कहा कि 80% लोगों में कोरोना वायरस की अलामत ही जाहिर नहीं होती। ये वायरस कल क्या असर दिखाएगा कुछ पता नहीं चल पा रहा। मस्जिद बंद नहीं हो रही, ये तय मस्जिद बंद कैसे कर सकते हो गया कि मस्जिदें बंद नहीं। बहुत बड़ा हमला है बीमारी का, किसी को कुछ नहीं पता कि क्या करना है। जो बड़े बड़े हम जैसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं उनको भी नहीं पता कि कल क्या होना है। 80% जिनको कोरोना वायरस होगा उनको कोई सिम्टम नहीं होगा। वो रोजाना मैं देखता हूँ टेलीविजन चैनल, जी ये अस्पताल में नहीं है, ये नहीं है, वेंटिलेटर नहीं है। तो आज आप सुन लो, लिहाजा बीमार मत हो, आज सुन लो ना कि नहीं है, एहतियात करें, बजाय इसके कि बाद में कहना जी वेंटिलेटर अस्पताल में नहीं था। आइसोलेशन सेंटर हम पहले से, जरूरी तो नहीं हम इंतजार करें कि हमारे 20% या 25%, हम अभी से बना तो सकते हैं ना, स्ट्रक्चर खड़ा कर दें, खर्चा ही आएगा। नहीं मेरे भाई, फिर आपकी गलत फहमी चल रही है कि हुकूमत आइसोलेशन सेंटर्स बना सकती है जितने लोग इससे अफेक्ट होंगे, नहीं बना सकती। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी अमूर पीर नूरुल हक कादरी ने भी हुकूमत के मौक़िफ़ दिया। कहा कि पाकिस्तान की तमाम मसाजिद में नमाज जुमा के इज्तिमात होंगे और नमाज पंजगाना भी बाजमात अदा की जाएगी। मसाजिद में लोग ज़रूर आएँ लेकिन एहतियाती तदाबीर भी अख्तियार करें। हमने आज अपनी जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी इसमें ये तय किया कि मसाजिद को तो हम बंद नहीं होने देंगे। मसाजिद में ज़िक्र अस्कार भी होंगे, मसाजिद से
اذان کی صدائیں بھی آئیں گی، مساجد سے تلاوت کی آواز بھی بلند ہوگی، لیکن مساجد کی جماعت کو، پنج وقتہ جماعت کو اور جمعے کے نماز کو محدود رکھا جائے گا علماء کرام کی مشاورت اور ان کی رائے کے مطابق۔ صدر مملکت عارف الوی نے علماء کرام سے ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کیا۔ کرونا وائرس سے پیدا ہونے والی صورتحال کے پیش نظر علماء کرام نے صدر مملکت کو حکومتی احکامات پر مکمل عمل درآمد کی یقین دہانی کرائی۔ کورونا خدشے کے پیش نظر صدر مملکت نے علماء کرام سے مشاورت کی۔ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس ہوا جس میں تمام مکاتب فکر کے علماء شریک ہوئے۔ صدر عارف الوی نے علماء سے نماز جمعہ کے اجتماع سے متعلق فیصلہ کرنے کی درخواست کی، تاہم علماء کرام نے فیصلوں کا اختیار حکومت کو دے دیا۔ علماء نے عوام سے اپیل کی کہ زیادہ تر لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، مساجد میں نماز پڑھیں تو فاصلہ قائم کریں، بیمار اور ضعیف افراد مساجد میں نہ آئیں۔ مذہبی اجتماعات پر پابندی لگائی جا چکی ہے، مدارس کے 30 لاکھ طالب علموں کو چھٹیاں دے دی گئی ہیں۔ صدر مملکت نے کہا کہ بیماری کو روکنے کا واحد طریقہ سماجی فاصلہ قائم رکھنا ہی ہے۔ علماء کرام نے نماز جمعہ کی ادائیگی اور مساجد کے کھلے رکھنے پر آج نیوز سے خصوصی بات چیت کی۔ مفتی منیب الرحمان نے کہا کہ مساجد کا بند ہونا ملک اور حکومت دونوں کے لیے اچھا نہیں۔ علامہ طاہر اشرفی بولے حکومتی فیصلے پر سب کا اتفاق ہے۔ ابتسام الہی ظہیر نے مساجد میں وبا سے تحفظ کی دعائیں مانگنے کی اپیل کی۔ نماز جمعہ کے اجتماع پر علماء کا اظہار خیال۔ علماء کرام نے آج نیوز سے خصوصی گفتگو کی۔ صدر تنظیم المدارس اہل سنت مفتی منیب نے کہا مساجد کا بند ہونا ملک اور حکومت دونوں کے لیے اچھا نہیں۔ مساجد میں نماز پنجگانہ جاری رہے گی، مسجدیں کھلی رہیں گی، جمعۃ المبارک کے اجتماعات جاری رہیں گے، یہ اسلام کے شاعر میں سے ہے۔ مولانا طاہر اشرفی نے کہا فیصلہ اتفاق رائے سے ہوا جس پر تمام مکاتب فکر کے علماء کرام کا اتفاق ہے۔ متفقہ تمام مکاتب فکر کے علماء، مشائخ اور مفتیان اعظام کا فیصلہ ہے۔ اس میں تو کوئی ایسی میں نہیں سمجھتا ایسی بات ہے کہ جو ناقابل قبول ہو۔ جمعیت اہل حدیث کے سیکریٹری جنرل حافظ ابتسام الہی ظہیر نے کہا کہ مساجد میں وبا سے تحفظ کی دعائیں مانگی جائیں۔ علماء نے بڑی وضاحت سے یہ بات کہہ دی ہے، جو مریض لوگ ہیں یا جو مشتبہ لوگ ہیں ان کو انہوں نے کہا وہ مسجدوں میں نہ آئیں، احتیاطی تدابیر وغیرہ انتظام کر دیا جائے، تو اس سے معاملات جو ہے نا ان کو اثر انداز میں نہیں کیا جا سکتا۔ تاہم سیکریٹری جنرل مجلس فائدۃ المسلمین علامہ باقر زیدی نے کہا کہ موجودہ صورتحال کے پیش نظر اجتماعات نہیں ہونے چاہیے۔ کی جان کی اہمیت ہے، ہاں فرادہ جو ہے وہ تمام واجبات گھروں میں انجام پائیں گے، تمام نمازیں انجام پائیں گی، لیکن اجتماع جو ہے وہ کسی بھی صورت میں قابل قبول نہیں ہے۔ حکومتی اعلان کے بعد نماز جمعہ مساجد میں ادا ہوگی، تاہم جمعے کے اجتماعات کو محدود کرنے کے احکامات ہیں۔ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے عالمی تبلیغی مرکز رائیونڈ کو بند کر دیا گیا۔ تبلیغی اکابرین نے فیصلہ کیا کہ حکومتی پالیسی کے مطابق عالمی تبلیغی مرکز کو بند کر دیا جائے۔ مرکز میں موجود ہزاروں افراد کو چند روز قبل واپس ان کے آبائی علاقوں کی طرف روانہ کر دیا گیا تھا۔ فلائٹ آپریشن معطل ہونے سے قبل 200 سے زائد غیر ملکی تبلیغی کارکنان بھی اپنے اپنے ممالک کو واپس لوٹ گئے۔ تبلیغی اکابرین کے فیصلے کے مطابق اس وقت تبلیغی مرکز میں امیر جماعت مولانا نذر الرحمان اور انتظامیہ کے چند افراد موجود ہیں جو ایک جگہ پر اکٹھے نہیں ہوں گے۔ کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے مرکز میں اسپرے بھی کروا دیا گیا تھا۔ سعودی حکومت نے پاکستان کو حج معاہدے سے متعلق سہولیات پر کام کرنے سے عارضی طور پر روک دیا۔ سعودی وزیر حج عمرہ کا مراسلہ وزیر مذہبی امور کو موصول ہو گیا۔ سعودی وزیر حج و عمرہ ڈاکٹر صالح بن طاہر نے وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کو مراسلہ بھیجا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ رہائش اور ٹرانسپورٹ معاہدے نہ کیے جائیں۔ سعودی حکومت نے کہا ہے کہ اس سال یہ معلوم نہیں کہ حج 2020 کا آپریشن مکمل ہوگا یا نہیں، لہذا پاکستان نے جن کمپنیوں سے معاہدے کرنے ہیں فی الحال وہ نہ کیے جائیں۔ سعودی حکومت صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے، صورتحال بہتر ہوتے ہی اس سلسلے میں مزید آگاہ کریں گے۔ وزارت مذہبی امور نے سعودی حکومت کی اطلاع کے بعد حج آپریشن پر کام روک دیا ہے۔ سعودی وزارت حج و عمرہ کے ساتھ گزشتہ 3 ہفتے سے پرائم منسٹر صاحب کے حکم پہ میں رابطے میں ہوں۔ انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے کہ آپ حج کے حتمی جو ایگریمنٹس ہیں جس میں آپ ٹرانسپورٹ ہائر کرتے ہیں، بلڈنگز ہائر کرتے ہیں، اس ایگریمنٹس کی طرف ابھی نہ چلے جب تک ہم آپ کو گرین سگنل نہیں دیتے۔